اب آپ کا یہ سوال کہ وہابیوں کا یہ کہنا ہے کہ تقلید کا جو سسٹم ہے وہ ضعیف حدیثوں پر بنا ہوا ہے، اور جب نالج اتنی عام نہیں ہوئی تھی تب لوگ تقلید کرتے تھے، اور آج ہمیں پتا ہے کہ صحیح حدیث اور ضعیف کون سی ہے، تو ہمیں تقلید چھوڑ کر بخاری اور مسلم کی حدیث پر عمل کرنا چاہیے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ بخاری اور مسلم پر عمل کرنا چاہیے، اس کے لیے کوئی حدیث بتائیں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تقریباً 250 سال کے بعد امام بخاری پیدا ہوں گے، اس کے بعد امام مسلم پیدا ہوں گے، اور وہ حدیثوں کو جمع کریں گے، ان کی حدیثوں کو مانا جائے، انہی کی حدیثوں کو لیا جائے، باقی نہ لیا جائے؟ کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا؟ یہ ہرگز یہ ثابت نہیں کر سکتے۔ اور یہ اگر کہیں گے کہ صرف بخاری اور مسلم ہی پہ عمل کرنا چاہیے تو یہ کہنا ہی ان کی جہالت کی دلیل ہوگی، اس لیے کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ اور امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن استاذوں سے حدیث پڑھا وہ سب کے سب مقلد تھے۔ دوسری بات جو یہاں آپ نے پیش کی کہ اس وقت نالج اتنی عام نہیں تھی، اس وقت جتنے بڑے بڑے علماء تھے آج کے دور میں ایسے عالم مل ہی نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی عالم دکھا دے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریباً 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی، اس میں سے 1 لاکھ صحیح حدیثیں یاد تھی۔ تو اب امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنی حدیثیں یاد تھی، 6 لاکھ تو دور کی بات، 1 لاکھ صحیح حدیثیں یاد تھی۔ آج کے دور میں جیسا کہ آپ نے یہ کہا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم حدیث کی ضعیف اور صحیح اور ضعیف حدیث کی پہچان کر سکتے ہیں چونکہ سی ڈی کے ذریعے اور مطلب نیٹ کے ذریعے سب موجود ہے، سافٹ ویئر موجود ہے، تو ایک آدمی ایسا دکھا دے جن کو 1 لاکھ حدیث زبانی یاد ہو۔ صرف زبانی حدیثوں کا یاد نہیں ہونا، بلکہ حدیث کے حافظ کا مطلب یہ ہے کہ راویوں کے نام کے ساتھ یاد ہونا اور راویوں کی ہسٹری کے ساتھ یاد ہونا۔ جیسے حدثنی عن یہ جو آتا ہے حدیث پاک میں، ان سب میں جتنے راوی ہیں ان کے نام کے ساتھ حدیث کا متن یاد ہونا اور ان راویوں کی حالات زندگی کا بھی جاننا۔ کوئی ایک ایسا آدمی دکھا دے جو آج کے دور میں 6 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہو۔ پھر قرآن کریم کو حفظ کرنے والے کے بارے میں حافظ القرآن کہتے ہیں، لیکن حافظ الحدیث اس کو کہا جاتا ہے جس کو 1 لاکھ حدیثیں متن اور راویوں کے نام کے ساتھ یاد ہو۔ آج کے دور میں کوئی حافظ الحدیث دکھا دے، یہ کیسے کلیم کرتے ہیں کہ اس زمانے میں لوگ اتنا علم نہیں رکھتے تھے؟ ارے اتنا علم رکھتے تھے وہ لوگ کہ ہمارے تمام لوگوں کے علم کو اکٹھا بھی کر لیں گے تو بھی ان بزرگوں کے علم کے برابر ہم نہیں پہنچ سکتے۔ آپ کو ایک مثال دے دوں، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک کتاب میں تحریر فرمایا کہ سیدنا امام عبد الوہاب شعرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا کہ سورۃ الفاتحہ سے 2,47,999 علوم استخراج کی۔ سورۃ الفاتحہ سے 247,999 نالجز انہوں نے استخراج کیا سورۃ الفاتحہ سے۔ آج کے دور میں ایک عالم دکھا دے جو سورۃ الفاتحہ سے 1000 مطلب دکھا سکے۔ اور پھر اور بزرگوں کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ کچھ اللہ کے اولیاء ایسے ہیں جنہوں نے یہ فرمایا کہ قرآن کی ہر آیت سے 1000 معنی ہم سمجھتے ہیں، اور جو ہم نہیں سمجھتے وہ 1000 سے زائد ہے۔ ایک آیت سے 1000 میننگ کو سمجھنا آج کے دور میں کسی کو دکھا دے۔ اسی طرح کچھ اللہ کے اولیاء نے فرمایا کہ قرآن کے ایک حرف میں، پہلے جو بتایا وہ ایک آیت میں 1000 مطلب، دوسری جگہ فرمایا کہ کچھ اولیاء ایسے ہیں کہ قرآن کریم کے ایک لیٹر، ایک حرف میں 4000 میننگز وہ پاتے ہیں، اور ایک لیٹر میں جو 4000 میننگ انہوں نے پایا دوسرے حرف میں اور 4000 میننگ پائے جو پہلے 4000 سے مختلف ہے۔ کوئی ایسا عالم دکھا دے۔ اور پھر حدیث کی روشنی میں دیکھ لیجئے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے حدیث پاک میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا علم سے نوازا کہ ان کا علم ترازو کے ایک بازو میں رکھا جائے اور دنیا کے تمام انسان کا علم ترازو کے دوسرے بازو میں رکھا جائے، پھر بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم وزنی ہوگا۔ اب ان وہابیوں نے یہ کیسے کہہ دیا کہ اس زمانے میں اتنا علم نہیں تھا؟ ایسا علم تو پہلے دکھائے کس کے پاس آج کے دور میں ہے؟ سی ڈی کے ذریعے، سافٹ ویئر کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے حدیثوں کا مل جانا یہ الگ بات ہے، لیکن حدیثوں کو حفظ کرنا متن کے ساتھ، راویوں کے ساتھ، اور اس سے مسائل استنباط کرنا یہ ہر ایرے غیرے کا کام نہیں ہے۔ تو جو بڑے بڑے محدثین جو تھے، جیسے امام مسلم ہوئے، امام ترمذی ہوئے، امام نسائی ہوئے، امام بیہقی ہوئے، یہ سب کے سب بڑے بڑے محدثین چاروں اماموں میں سے ایک امام کی تقلید کرتے تھے۔ اب اگر تقلید کرنا یہ جاہلوں کا معاذ اللہ کام ہے تو امام مسلم بھی جاہل ہوئے ان کے نزدیک، امام ترمذی بھی جاہل ہوئے، امام بخاری کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ شافعی مذہب کے ماننے والے تھے تو وہ بھی معاذ اللہ جاہل ہوئے۔ تو صرف آج کے دور کے یہ جتنے ہیں یہ سب صرف علماء ہیں، باقی سب کے سب غلط تھے۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے تقلید کو چھوڑ کر گمراہیت کا راستہ اختیار کیا ہے، اور گمراہیت کی وجہ سے یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے محدثین، مفسرین سب کے سب مقلد تھے۔